बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपकी इस्लामियात की टीचर सबा नासरा आपसे मुखातिब हूँ। बच्चों, किसी हस्ती से मोहब्बत करने के लिए दलील की ज़रूरत नहीं होती। दलील अक्ल को मुतमईन करने के लिए दी जाती है और मोहब्बत दिल का मामला है। तो मानिए और कहिए, मुझे अपने रब अल्लाह से मोहब्बत करने और इस पर ईमान लाने के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं। मैंने उससे माना और मैंने उससे बेदलील माना। मुझे अपने रब से मोहब्बत है और मैं उसी की अताअत करता हूँ या करती हूँ। दलीलें उन लोगों के लिए हैं जिन्हें अपने हकीकी रब पर ईमान लाने में हिचकिचाहट है, आर है। आज हम चैप्टर नंबर 1 बुनियादी अकायद पेज नंबर 123 गुज़िश्ता से पेवस्ता उन्वान पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में अक़ीदा तौहीद और तौहीद की इक़साम आपने पढ़ी थी। इसी उन्वान को आगे बढ़ाते हुए आज अक़ीदा तौहीद की अहमियत और दलाइल कुरान और हदीस की रोशनी में पढ़ेंगे। इस उन्वान को पढ़ाने के तदरीसी मकासद ये हैं कि आप तलबा इस काबिल होंगे कि अक़ीदा तौहीद की तबलीग दलाइल के साथ कर सकें, सबक में मौजूद आयात कुरानी के तराजुम ज़बानी याद कर सकें। तौहीद की अहमियत के बारे में कुरान और हदीस का बयान है कि सूरह शुरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 11, कोई शय उसके मिसल नहीं, यानी इस कायनात में ढूंढने से भी हमें कोई भी शय अल्लाह के जैसी नहीं मिलती, उसकी सिफ़ात जैसी नहीं मिलती, उसकी ज़ात जैसी नहीं मिलती। सूरह क़सस की आयत नंबर 88 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर एक चीज़ उसकी ज़ात के सिवा फ़ना होने वाली है। ये कायनात न जाने कब से बनी है, कब तक रहेगी, न जाने कितने लोग आए, अक़वाम आईं और चली गईं, लेकिन ये अपनी जगह कायम दायम है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू कह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया और इस पर साबित कदम रह। अल्लाह पर ईमान लाओ सोच समझ कर। अल्लाह पर ईमान लाना कोई मजाक बात नहीं है। अल्लाह पर ईमान लाओ सोच समझ कर। फिर जो बात पसंद आए ना आए, अब उसके अहकाम के सामने साबित कदम रहना है। हर हाल में उसके अहकाम को तस्लीम करना है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है कि जो बंदा कलमा पढ़े और फिर गुनाह कबीरा से बचे तो वो जन्नत में जाएगा। यानी जो बंदा कलमा पढ़ लेगा और अल्लाह की वहदानियत पर यकीन करेगा, यानी जो अल्लाह की वहदानियत और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दिगर अंबिया की रिसालत, आखरत, मलाइका व आसमानी कुतुब पर ईमान लाए और फिर झूठ, ज़िना, शिर्क, माँ बाप की नाफरमानी, कत्ल व गारत वगैरह से अपने आप को बचाएगा, वो शख्स बिल आखिर जन्नत में दाखिल होगा। उसकी मौत के बाद की ज़िंदगी खूबसूरत और तकलीफ़ से दूर ज़िंदगी होगी। ये कायनात और इसका निज़ाम खुद गवाही दे रहा है कि अल्लाह एक है। सूरह मुल्क आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वही तो अल्लाह है जिसने 7 आसमान तय बतय पैदा कर दिए। तू रहमान की सन्नत में कोई फतूर न देखेगा, सो तू फिर निगाह डाल कर देख ले, कहीं तुझको कोई खलल नज़र आता है। फिर बार बार निगाह डाल कर देख, लौट आएगी तेरी निगाह रद्द होकर, थक कर। लामहदूद नज़र आने वाली कायनात जिसे देखकर साइंसदान भी हैरान हैं,
تصدیق کرتے ہیں کہ آسمان تہ بتہ ہے، زمین تہ بتہ ہے، اور اس کا نظام اٹل اور غیر متغیر ہے، مسلسل ہے اور بے نقص ہے۔ کائنات کا اپنے نظام میں پرفیکٹ ہونا، مکمل ہونا، اور انسان کا اپنے آپ کو اس کے سامنے بے بس سمجھنا خود ایک دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ہم کائنات کے نظام پر جتنا غور کریں اور نقص نکالنے کی کوشش کریں تو ہماری نگاہ، ہماری نظر بے بس ہو کر لوٹ آتی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 40 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ سورج، چاند، رات اور دن کا اپنے اپنے وقت پر آنا جانا، ایک ہی راستے پر چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں، وہ اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق حرکت کرتے ہیں۔ ایک مدار میں گھومنا، ایک راستے پر چلنا، اس بات کو سائنس نے بھی ثابت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی سورہ یاسین کی اس آیت نمبر 40 میں اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ توحید کے دلائل میں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 22 ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اگر دونوں یعنی آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا۔ غور کیجئے، اگر دو یا دو سے زیادہ خالق کائنات ہوتے تو کائنات کا نظام مربوط و منظم نہ ہوتا۔ اگر دو خدا فرض کیے جائیں تو دونوں با اقتدار و اختیار ہوں گے، یا دونوں میں سے ایک با اقتدار و اختیار ہوگا اور دوسرا عاجز و قاصر ہوگا۔ پہلی صورت میں دو ایک جیسے خداؤں کو دو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرق رکھنے والی چیزیں دو کہلاتی ہیں۔ دوسری صورت میں کم اقتدار رکھنے والا عاجز اور قاصر رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب کا مکمل بلا شراکت با اختیار اور با اقتدار ہونا ضروری ہے۔ حاصل مطالعہ یہ ہے کہ رب کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ واحد، بے عیب اور سب سے زیادہ با اقتدار و اختیار ہو۔ لہٰذا یہ کائنات خود گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ فطرت انسانی کی شہادت، یعنی ہم انسان کی فطرت خود اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ سورہ الروم آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے روز ازل جب روحوں کو پیدا کیا تو تمام روحوں سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے اقرار کیا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ یعنی انسان کی روح میں اللہ کی ربوبیت اور اپنی عبودیت کے اقرار کا شعور روز ازل سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب تمہاری کشتی گرداب میں پھنستی ہے تو وہ کون ہے جسے تم پکارتے ہو؟ یقیناً جب ہم کسی مشکل میں پھنستے ہیں اور کسی مصیبت میں آتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ کوئی اندیکھی طاقت آئے اور ہماری مدد کرے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ تو وہ اندیکھی طاقت در حقیقت اللہ کی طاقت ہے جو ہمارے وجود میں موجود ہے۔ اس کی مثال فرعون ہے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا، جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا اور لوگوں پر ظلم کرتا تھا کہ اسے رب کہو، جب ڈوبنے لگا، مرنے لگا، آخری وقت آیا تو بے ساختہ پکار اٹھا، میں ایمان لایا اس پر
جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی انسان کی فطرت خود اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ایک۔ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے اور جتنی بھی آسمانی کتب آئیں، سب نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے۔ تمام انبیاء اور تمام آسمانی کتابوں نے اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید کی تعلیمات کو سر فہرست رکھا اور پیش کیا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے جتنے رسول بھیجے ان سب کی طرف وحی بھیجی کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمام انبیاء اور آسمانی کتب اس بات کی دلیل ہیں۔ یہ آپ کو ہوم اسائنمنٹ یعنی گھر کا کام دیا جا رہا ہے، جس میں آپ یہ مندرجہ ذیل مختصر سوالات کے مختصر جوابات دیں گے۔ 2 سے 3 لائن کے اندر اپنا جواب مکمل کر لیجئے، 4 لائنوں سے زیادہ تو بالکل بھی نہیں لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ کائنات کا مربوط اور منظم نظام کس چیز کی علامت ہے؟ سوال نمبر 2 ہے کہ اگر کائنات کے 2 خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ سوال نمبر 3 وجود باری تعالیٰ پر ایمان کی فطرت پر انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ سوال نمبر 4 ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے منعم حقیقی ہونے کا کیا تقاضا ہے؟ منعم حقیقی جو ہے اس کے معنی یہ ہے کہ حقیقت میں نعمتیں دینے والا، حقیقت میں ہمیں نعمتوں سے نوازنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ منعم حقیقی ہونے کا کیا تقاضا ہے؟